بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت چکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادا یا شام نئے بادا نیا ہم بھی نئے، حرم کعبہ بھی نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی 6 قرب قیامت کی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب کے شہر اولا نامی وادی کے اندر سر عام ایک بت کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جس کا نام نجمہ رکھا گیا ہے اور اسے ستارہ شناس کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کچھ دن پہلے ایک میوزیکل کانسرٹ منایا گیا ہے اور وہاں ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح حسیناؤں نے نیم برہنہ جسم کے ساتھ رقص کیے اور پیچھے جو لائٹوں کی ماڈلنگ کی گئی وہ باقاعدہ اس طرح دکھایا گیا جس طرح معاذ اللہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا گیا ہو۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں موجود تھے کہ ایک صحابی نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں، جن میں سے 3 حضور کے وصال کے فوراً بعد رونما ہوئیں، اور ان 3 میں سے ایک یہ تھی کہ عربوں میں اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ اگر کسی شخص کو دینار دیے جائیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اور دوسرا یہ کہ تمہاری زرد رو لوگوں کے ساتھ صلح ہو جائے گی، اور اس قدر صلح ہو جائے گی کہ ایک فتنہ گھر گھر پہنچ جائے گا، اس فتنے سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یہ نئی مغربی تہذیب کا فتنہ ہوگا۔ عربوں میں جس قدر فحاشی ہو چکی ہے، کیسینو کھل گئے ہیں، شراب خانے کھل گئے ہیں۔ ایک تصویر تو ایسی دکھائی گئی ہے کہ ذوالفقار وہ تلوار جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار تھی جسے لے کر خیبر کے کواڑ کو اس کے دروازے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، وہ تلوار ایک نشاندہی کے طور پر چمڑے کی بنا کر کمر بند کے طور پر استعمال کی گئی۔ اہل عرب آج اس ڈگر پر ہیں جو علامتیں بتائی گئی تھیں کہ تمہاری پہلے ان کے ساتھ صلح ہو جائے گی اور بعد میں وہ صلح توڑ دیں گے، پھر تمہارے ساتھ وہ جنگ کریں گے، اور جنگ یوں ہوگی کہ تلے 12,000 کا لشکر لے کے نکلیں گے، یعنی 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ان کی فوج کا لشکر ہوگا جو تم پر حملہ آور ہوگا۔ اس وقت عرب اپنی سیاحت کے فروغ کے لیے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے بہانے جو اسلام کے اشعار کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی نفس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، تو ان کے بارے میں وہی اشعار ذہن میں آتے ہیں کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور ایسی قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سب چیزوں کو ہلکا لیتے جائیں، ان کے بارے میں کم از کم اپنے دل میں برا نہ جانیں، جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور یہ آخری فتنوں کے دور چل رہے ہیں۔ خدا را اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔